ایک موقر پاکستانی انگریزی روزنامے کے مطابق اسلام آباد کی ڈپلومیٹک انکلیو میں قائم بعض غیر ملکی سفارت خانے کس طرح وزیر اعظم سیکریٹریٹ سمیت دیگر حساس اداروں میں ہونے والی گفتگو سے باخبر رہتے ہیں، اس بارے میں انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل آفتاب سلطان منگل کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ کو بریفنگ دیں گے۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ 2012 میں کابینہ کا ایک اجلاس اس لیے ملتوی کرنا پڑا کیونکہ قومی انٹیلیجنس ایجنسیاں وزیر اعظم ہاؤس کے کیبنٹ روم میں ڈپلومیٹک انکلیو سے آنے والے طاقتور سگنلز کو روکنے میں ناکام رہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی اس سے پہلے آئی بی کے سربراہ کو سابق وزیر خزانہ سلیم مانڈوی والا کا ذاتی فون ٹیپ کرنے کی شکایت پہ وضاحت کے لیے طلب کر چکی ہے۔ آئی بی کے چیف نے اس وقت دعویٰ کیا کہ ان کا ادارہ سوائے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کے کسی کے فون وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر ٹیپ نہیں کر سکتا۔ جب انہیں سلیم مانڈوی والا نے آئی بی کے ایک انٹرنل میمو کی کاپی پیش کی جس میں ان کے ذاتی فون کا مکمل ڈیٹا حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، تو آئی بی کے سربراہ نے پہلے تو اسے جعلی میمو قرار دیا اور پھر وعدہ کیا کہ وہ 10 روز کے اندر اس کی حقیقت کے بارے میں کمیٹی کو آگاہ کریں گے، مگر وہ 10 روز کبھی نہ آئے۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن نے کوئی 2 برس پہلے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ بھٹو صاحب لاکھ طاقتور سہی مگر اپنے دفتر اور بیڈ روم کے فون سیٹس یا دیواروں یا فرنیچر میں نصب جاسوسی کے آلات نہیں ہٹوا سکے۔ بھٹو صاحب کو جب بھی کوئی اہم بات کرنا ہوتی تو وزیر اعظم ہاؤس کے لان میں ٹہلتے ہوئے کرتے۔ 1977 میں بھٹو حکومت کے خلاف بننے والے قومی اتحاد کے پہلے سیکریٹری جنرل رفیق باجوہ کو اس شعبے میں عہدے سے ہٹا کے پروفیسر غفور احمد کو سیکریٹری جنرل بنایا گیا کہ باجوہ صاحب مبینہ طور پہ ڈبل ایجنٹ ہیں۔ جنرل ضیاء کے خلاف چلنے والی تحریک بحالی جمہوریت کی مجلس قائمہ جو بھی فیصلے کرتی، ان کی تفصیلات 1 گھنٹے کے اندر جنرل ضیاء کی میز پہ ہوتی تھیں۔ میاں نواز شریف نے پرویز مشرف کو برطرف کرنے کا فیصلہ ناقابل اعتبار زمین پہ نہیں بلکہ طیارے میں پرواز کے شور کی سہولت میں مشاورت کے بعد فائنل کیا تھا۔ امریکی جاسوسی نظام میں شگاف ڈالنے والے جولین اسانج کے مطابق ای میل سسٹم اور سوشل میڈیا کے طفیل ہر کوئی سی آئی اے سمیت ہر سرکردہ انٹیلیجنس ایجنسی کے سامنے عریاں ہے، اس قدر عریاں کہ اب جاسوسی کے آلاتی کان لگانے کی ہی ضرورت نہیں۔ اگر امریکی مخبر جرمن چانسلر اینجلا مرکل کا ذاتی فون 5 برس تک ٹیپ کر سکتے ہیں تو باقی وی وی آئی پیز کیا بیچتے ہیں؟ یہ وہ راز ہے جسے سائبر کمیونیکیشن سے واقف ایک اوسط درجے کا دہشت گرد بھی جانتا ہے۔ کیا بھارتی خفیہ ایجنسی را نے کرگل مہم کی بابت بیجنگ میں موجود جنرل پرویز مشرف اور پنڈی کی فوجی ہائی کمان کے درمیان گفتگو کی وائر ٹیپنگ نہیں کی؟ ممبئی حملوں کے دہشت گردوں اور ہینڈلرز کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کی ریکارڈنگ آپ ابھی انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے سن سکتے ہیں۔ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں سمیت اب کسی کو شرلک ہومز اور عمران سیریز پڑھنے اور جیمز بانڈ فلمیں دیکھنے کی حاجت نہیں۔ بقول میر صاحب، آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ۔ آج کی دنیا میں کسی کا کسی کو جاسوسی سے روکنا اور کسی کا کسی کو جاسوسی نہ کرنے کا یقین دلانا سوائے وقت کے ضیاع کے کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم پہ کسی نے اب تک ہاتھ نہیں ڈالا یا بلیک میل نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آسمان پر خدا ہے اور زمین پہ نائب خدا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں۔